اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں۔ آج ہماری مڈ کورس ریویژن کلاس ہے، تو انشاءاللہ ہم سبق نمبر 1 سے لے کے 11 تک ریوائز کریں گے۔ کورس کا تعارف کیا تھا؟ شروع میں ہم نے کچھ سلائیڈیں پڑھی تھیں، ان میں کورس کا تعارف پڑھا تھا۔ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اس میں اشاروں کی مدد سے ہم قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے۔ کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ ہم نے 20 کلاسوں میں پڑھنے ہیں، تو ہم اب تک 11 اسباق پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ کورس کے مقاصد ہیں، یہ 6 مقاصد ہیں کورس کے۔ پہلا ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، اور اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ 50% الفاظ سیکھیں گے۔ دوسرا ہے نماز سمجھ میں آ جائے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ نماز سے شروع کرتے ہیں، نماز کے الفاظ ہم نماز کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور آج تک ہم نے نماز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ جب نماز ہمیں سمجھ آ جائے گی تو تیسرا آبجیکٹو خشوع اور خضوع اور نماز کی مؤثر ہو جائے گی۔ چوتھا آبجیکٹو یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں، تو قرآن اپنی زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ نیک اعمال کی ترغیب اور عربی بول چال کے جملے جو ہیں یہ بھی ہمارے مقاصد میں شامل ہیں۔ ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے؟ 7 صورتیں ہیں انکلوڈنگ سورہ فاتحہ، اور اس کے علاوہ نماز سے متعلق کچھ دعائیں اور جو کلمات ہم نماز میں ادا کرتے ہیں وہ سارے اس کورس میں شامل ہیں۔ ہم نے یہ شروع میں دیکھ لیا تھا کہ جو حافظی مدنی مصحف ہوتا ہے اس کے 600 صفحات ہیں، ہر صفحے میں 15 سطور ہیں، اور ہر لفظ ہر سطر میں تقریباً 9 الفاظ ہیں۔ تو اس طرح تقریباً 130 الفاظ ہو گئے، 130 الفاظ ہو گئے تقریباً ہمارے جو ٹوٹل ایک صفحے کے اوپر ہوتے ہیں۔ جب 130 صفحات ایک صفحے پہ ہوں تو 600 صفحات میں یہ تقریباً 7,800 الفاظ بن جاتے ہیں، 78,000 الفاظ بن جاتے ہیں۔ اچھا، 78,000 الفاظ میں سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تکرار کے بغیر جو الفاظ ہیں یہ 17,000 ہیں۔ جب ہم علم صرف کے قواعد سیکھ لیتے ہیں تو یہ تقریباً 4,500 الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو یہ 2 نمبر امپورٹنٹ ہیں۔ پچھلے صفحے میں جو نمبرز امپورٹنٹ تھے وہ یہ تھے کہ ٹوٹل صفحات 600 ہیں، ہر صفحے میں 15 سطور ہیں، اور 9 الفاظ ہیں، ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں۔ تو اس سے آپ کیلکولیٹ کر کے 78,000 بنا لیتے ہیں۔ اور اگلا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل الفاظ 78,000 ہیں، جن میں سے ہم نے 4,500 الفاظ سیکھنے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ہماری تھی کہ کیا کیا ہوگا کوئز میں۔ ہوم ورکس ہیں جو آپ کر رہے ہیں، ورک بک ہے جو آپ کر رہے ہیں، ان دونوں کے 15% مارکس ہیں۔ مڈ ٹرم کوئز ہوگا کل ہمارا، جس کے 30% ویٹیج ہے اس کی، اور انشاءاللہ پھر فائنل کوئز ہوگا جس کی 40% ویٹیج ہے۔ 90 اینڈ ابو والے سرٹیفکیٹ لیں گے ود ڈسٹنکشن۔ 70 to 89 تک جن کے مارکس ہوں گے وہ میرٹ سرٹیفکیٹ آف میرٹ لیں گے، اور یہ دونوں گروپس جو ہیں 70 اینڈ ابو والے جو ہیں یہ سارے ایلیجیبل ہوں گے QC2 کے لیے انشاءاللہ۔ چلیں جی، ہم اپنے سبق کی ریویژن کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم؟ پہلے ہم لیتے ہیں اذان۔ تو ہم ایک ترتیب سے چلتے ہیں، اسباق کی ترتیب سے نہیں چلیں گے بلکہ جو نماز کی ترتیب ہے اس سے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے ہوتی ہے اذان۔ اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان ہے۔ اس کے الفاظ جو ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہیں، اس کے کلمات سب کو پتہ ہیں، تو ہم لوگ ان کلمات کو باری باری لیتے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا اللہ اکبر سب سے پہلے۔ تو اس میں 2 الفاظ ہیں، ایک اللہ اور ایک اکبر۔ اللہ جو ہے وہ اس میں ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو اکبر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہم نے پڑھا تھا کہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ تو اللہ اکبر کا مطلب ہوا اللہ سب سے بڑا ہے۔
تو پھر اس کے بعد ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ چونکہ بنانے والا ہے، خالق ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی آپ دیکھیں تو ہر صفت میں اللہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے۔ 4 دفعہ اس کلمے کے بعد اگلا کلمہ کہا جاتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ اشہدو کا ہم نے مطلب پڑھا تھا میں گواہی دیتا ہوں، ان کا مطلب ہے کہ، لا کا مطلب ہے نہیں، الہ کا مطلب ہے معبود، اللہ کا مطلب ہے سوائے، اور اللہ پھر اس میں ذات ہے، اس میں باری تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح اس کا مطلب بن گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچھا، اس میں ہم نے جو امپورٹنٹ بات پڑھی تھی وہ پڑھے تھے 4 ایک جیسے ملتے جلتے الفاظ پڑھے تھے، انا، انا اور ان۔ ٹھیک ہے، تو ان کا ہم نے مطلب پڑھا تھا کہ، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ انا کا مطلب بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا مطلب ہے، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اور ان جو لفظ تھا اس کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی انشاءاللہ، اور اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا بے شک، اگر، انشاءاللہ، اور اس کا مطلب پڑھا تھا اگر۔ اور انا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا بے شک، اور اس کے لیے مثال ہم نے پڑھی تھی ان اللہ مع الصابرین۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ مثالوں کے ساتھ ہم یاد رکھیں گے تو ہمیں ان الفاظ کے معنی یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ میں جو اسباق تھے وہ کیا تھے کہ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الہ معبود کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے آلہہ۔ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نہ صرف اس کو زبان سے گواہی دے رہے ہیں بلکہ ہمیں اپنے عمل سے بھی اس چیز کی گواہی دینی ہے، اور نہ صرف مسلمانوں کے سامنے بلکہ جو نان مسلمز ہیں ان کے سامنے بھی گواہی دینی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں 2 باتیں اور ہم نے پڑھی تھی کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا کلمہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو قریب المرگ شخص ہوتے ہیں، یعنی کہ مرنے کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھیں تاکہ وہ بھی، ان کو بھی لا الہ پڑھنے کی ترغیب ہو۔ تو یہ باتیں اب جہاں جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ آئے گا بس یہی اسباق ہیں، یہی ان کا ترجمہ ہے اور یہی ان کا مطلب ہے۔ تو یہ ہم اسی طرح اس کو پھر ریوائز، اب اس کورس میں اس ریویژن کلاس میں بس ہم اس کو پھر مزید ریوائز نہیں کریں گے۔ اگلا ہے جی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، انا کا مطلب ہے کہ، محمدن نام ہے ہمارے پیارے نبی کا، رسول اللہ اللہ کے رسول، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس میں بھی ہم نے یہی اسباق میں یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ نہ صرف مجھے زبان سے گواہی دینی ہے بلکہ اپنے عمل سے بھی گواہی دینی ہے، چاہے میں گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، یا دفتر میں ہوں، یا اور کسی جگہ پہ ہوں، مجھے ہر جگہ پہ اپنے عمل کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے ساتھ بھی یہ گواہی دینی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتا ہوں۔ اور پھر نہ صرف یہ مجھے خود گواہی دینی ہے بلکہ اب مسلمانوں کے سامنے گواہی دینی ہے، بلکہ غیر مسلم کے سامنے بھی یہی گواہی دینی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، دو دفعہ یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ حیا کا مطلب ہے آؤ یا دوڑو، علا کا مطلب ہے طرف، اور صلاۃ کا مطلب ہے نماز۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوا نماز کی طرف آؤ، اور حی علی الفلاح کا مطلب ہوا، فلاح کا مطلب ہے بہتری، تو بہتری کی طرف آؤ یا فلاح کی طرف آؤ۔ یہاں پہ ہم نے یہ سبق پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو دعوت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں یا اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں اور یہ کلمات کہے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں، شاید اس کام میں میرے لیے زیادہ بہتری ہے، یہ جو میں دفتر کا کام کر رہا ہوں، یا میں اپنا ذاتی کوئی کام کر رہا ہوں، یا میں
جو بھی میں اس وقت کام کر رہا ہوں وہ کام جو ہے دکان پہ ہوں اگر میں، تو وہ دکان میرے لیے زیادہ بہتری والی چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا دی جا رہی ہے کہ نماز کی طرف آؤ، بہتری کی طرف آؤ. تو تمہارے لیے جو بہتری ہے وہ نماز کے اندر ہے، نہ کہ جو کام تم کر رہے ہو اس میں بہتری، اس سے زیادہ بہتری جو ہے وہ نماز کے اندر ہے. آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یہ کلمات بھی ہم نے اوپر پڑھ لیے، ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے یہ سبق میں اسباق میں یہ دیکھا تھا کہ شروع جن کلمات سے ہوا ہے، اختتام بھی انہی کلمات سے ہو رہی ہے اذان. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم آؤ یا نہ آؤ، مرضی سے آؤ، خوشی سے آؤ یا بے دلی سے آؤ، اللہ تو سب سے بڑا ہے ہی اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اگر تم چلے آؤ تو اس میں تمہارے ہی لیے بہتری ہے. اچھا، پھر ہم نے پڑھا تھا فجر کی اذان میں کچھ کلمات ایکسٹرا کہے جاتے ہیں، وہ ہیں الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ کا مطلب ہے نماز، خیر کا مطلب ہے بہتر ہے، من النوم، من کا مطلب ہے سے، نوم کا مطلب ہے نیند. تو الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر ہے. اور اس کے اسباق میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو نیند ہے وہ جسم کی ضرورت ہے، لیکن نماز جو ہے وہ روح کی ضرورت ہے. اور نیند جو ہے وہ ہم کریں گے تو وقتی طور پہ ہمارے جسم کو کوئی راحت ملے گی، لیکن اگر ہم نماز کی طرف جاتے ہیں تو ایک ایٹرنل جو بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہمیں ملتی ہے. اسی طرح پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اقامت کے وقت کچھ الفاظ ایکسٹرا کہے جاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، 2 دفعہ یہ کلمات کہے جاتے ہیں یا الفلاح کے بعد. تو یہ کس لیے، ان کا کیا ترجمہ ہے؟ قد کا مطلب ہے آلریڈی یا البتہ، قامت کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی، الصلاۃ کا مطلب ہے نماز. تو یہ بتایا جا رہا ہے، ان کلمات کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے. اور یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اذان سن کے مسجد میں آ چکے ہیں، تو ان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آ جائیں جماعت کے لیے، کہ نماز ہماری جو ہے وہ کھڑی ہو چکی. اچھا، اذان کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم وضو کرتے ہیں. تو وضو سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ. تو بی بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے. تو بی کا مطلب ہے سے، اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. تو بسمی نام سے، اور اللہ ہی اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کے نام سے. تو جس طرح ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اسی طرح وضو سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور وضو کے بعد کی دعا، جس کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. دعا کیا ہے؟ دعا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اچھا، اب ان الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کلمہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. وحدہ کا مطلب ہے وہ ایک ہے، وحدہ واحد میں سے ہے، یہ دو ٹکڑے ہوئے نا. واحد کا مطلب ہے ایک یا اکیلا، اور ہو کا مطلب وہ. تو یہ ہو کون ہے؟ یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے ضمیر. تو وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، لا کا مطلب ہے نہیں، شریکہ کا مطلب ہے شریک یا پارٹنر یا شرکت دار، لہو اس کے لیے. لا کا مطلب ہے کے لیے، اور ہو کا مطلب ہے اس. تو اس کے لیے کوئی شریک نہیں، یا اس کا کوئی شریک نہیں. یہاں پہ ہم نے اسباق میں یہ پڑھا تھا کہ شرک جو ہے وہ اتنی بری چیز ہے کہ ہم اس کلمے کے ذریعے 3 دفعہ شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. ایک، سب سے پہلے یہ کہہ کے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اس کو انڈورس کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں وہ اکیلا ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے. اور تیسری دفعہ ہم کہتے ہیں لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. اگلا کلمہ ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واشہد ان محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا تھا. تو یہاں پہ جو کلمہ ایکسٹرا ہے وہ ہے عبدہ. عبد کا مطلب ہے بندہ، اس کی جمع ہوتی ہے عباد، اور عبدہ اس کا بندہ. جو ہو ہم نے ضمیر پڑھی تھی، ہو اس کا بندہ، عبدہ
اس کا بندہ. تو یہاں پہ چوتھی دفعہ اللہ تعالیٰ کا اس سے پہلے چونکہ جو قومیں تھیں وہ اپنے نبیوں کو اور نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتی تھی، تو یہاں پہ یہ کلمہ، یہ جو لفظ ہے عبدہ، یہ چوتھی دفعہ شرک کی نفی کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد کلمات کیا کہے جاتے ہیں؟ اس کے بعد دعا ہے بیسیکلی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم، اے اللہ، اجعلنی، تو بنا دے مجھے. یہ جعل ہم نے فعل پڑھا تھا اسی کورس میں، تو ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو اجعل اسی میں سے امر کا صیغہ ہے، تھوڑا آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہمیں کلیئر ہو جائے گا. ابھی بس اتنا یاد رکھیں کہ اجعل الگ ہے اور نی الگ ہے. تو اجعل کا مطلب ہے تو بنا دے، اور نی کا مطلب ہے مجھے. تو بنا دے مجھے من التوابین، من کا مطلب ہے سے، اور توابین جو ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جمع ہے تواب کی. تو تواب کی جمع دو طریقے سے ہو سکتی ہے، توابون اور توابین. تو یہ ہے توابین. اور تواب کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کرنے والا. توبہ کیا ہوتی ہے؟ تواب کا مطلب ہے بار بار توبہ کرنے والا. تابہ کا مطلب ہے وہ پلٹا، اور یا اس نے توبہ کی. اور تواب کا مطلب ہے جو بار بار توبہ کرے. اچھا، اور اگلا کلمہ ہے جی وجعلنی، اور بنا دے مجھے من المتطہرین. من کا مطلب ہے سے، متطہرین بھی متطہر کی جمع ہے، اور متطہر کی جمع دو طریقے سے ہو سکتی ہے، متطہرون اور متطہرین. تو یہاں پہ ہے متطہرین. اور متطہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طہارت رکھنے والا، یا طہارت پاک صاف رہنے والا. تو اس طرح اس کلمے کا جو مطلب ہے وہ بنا، اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے. توبہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ توبہ کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے آپ اس کو فیل کریں. سب سے پہلے ہے کہ آپ ندامت کا اظہار کریں. آپ کو اپنی جو بھی عمل ہے، جو بھی آپ نے جو بھی کوئی گناہ کیا یا جو بھی غلط کام کیا، اس کے اوپر ندامت ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں. پھر اللہ تعالیٰ استغفار کریں، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں. اور اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے اس ایکٹ کی وجہ سے، اس ایکشن کی وجہ سے، تو اس کو ریٹرن کریں، فیور ریٹرن کریں. یا کسی کو مالی نقصان پہنچا ہے تو اس کو ریٹرن کریں. اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس کا حق اس سے لوٹایا جائے. چلیں جی، وضو کے بعد ہم شروع کرتے ہیں نماز. تو نماز میں سب سے پہلے ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، جو اللہ اکبر ہوتی ہے. تو اللہ اکبر کہہ کے ہم دنیا سے اپنا کنیکشن توڑ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کیونکہ اس تکبیر کے بعد کچھ کام جو پہلے حلال ہیں، جیسے بات کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، تو وہ جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں جب تک ہم اس نماز کے ایکٹ کے اندر ہیں. اچھا، ثنا شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم ثنا شروع کرتے ہیں. ثنا جو ہے یہ بیسیکلی ہم کلام ہونے کا آغاز ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑنے کا آغاز ہے. تو آپ نے دیکھا ہم نے جو اذان تھی اس میں بھی تھا لا الہ الا اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ جو ہے نا، وہ ایک کلمہ ہے. یا جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وضو کی دعا میں بھی پڑھا ہے ہم نے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے یا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا، تو یہاں پہ کا، یہ جو کا ضمیر ہے نا، یہ جگہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے. سبحانہ کا، اور بحمدی کا، وتبارک اسمو کا، وتعالی جدو کا، ولا الہ غیرک. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. کا جو ضمیر ہم نے پڑھی ہے وہ سامنے والے کے لیے پڑھی ہے نا. ہم نے پڑھا کہ ہو ہم کا جو ہے وہ سامنے والے کے لیے. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. یہ کلمہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر کے کہہ رہے ہیں. اور کیا بات کر رہے ہیں؟ 5 باتیں ہم کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے.
و بحمدی کا، اور تعریف تیرے لیے ہے، و تبارک اسمو کا، اور برکت والا ہے تیرا نام، و تعالی جدو کا، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ تو یہ 5 کلمات یا 5 باتیں کہہ کے ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کنیکشن ہے، یہ ایک نماز کے فوراً بعد، تکبیر کے فوراً بعد ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں ہمارا دھیان بھی اسی طرف ہونا چاہیے، ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہمیں ذہن میں یہ امیجن کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان، قرآن کریم کی اس کے مطابق کہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمارے قریب ہیں، ہمارے سامنے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بات کرتے ہوئے یہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ ان کلمات کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہم کسی سے جس سے بات کر رہے ہیں، سامنے ہمارے جو بھی ہستی ہے، اس سے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کو فیل بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک کنیکشن قائم ہو جائے۔ اچھا، اب ان الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ سبحانہ کا، یہ 2 لفظ ہیں، سبحان اور کا۔ سبحان کا مطلب ہم نے سبحان کا مطلب ہم نے پڑھا تھا پاک ہے، اور کا مطلب ہے تو۔ اللہم، اے اللہ۔ تو پاکی کس چیز کی پاکی ہے؟ پاکی کا مطلب ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جتنی نیگیٹو چیزیں آپ امیجن کر سکتے ہیں، کوئی کمزوری ہو گئی، نیند آنا، تھک جانا، کوئی اور خلق پیدا کرنے میں کوئی عیب ہونا، بے مقصد پیدا کرنا، کوئی چیز بے مقصد بنانا، کوئی کلام بے مقصد کرنا، ان سارے عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانہ کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور وبحمدک کا مطلب ہے اور تعریف ہے تیرے لیے۔ تو یہ کس چیز کی تعریف ہے؟ تو جتنی اچھائیاں ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ جیسی اور کوئی ہستی نہیں، یہ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں 99 صفاتی نام ہیں، اور ان ناموں کے حساب سے ہم تعریف رحم کرنے والا اللہ ہے، اور ایسا رحم کرنے والا ہے جیسا کوئی اور نہیں ہے، سننے والا، خبر رکھنے والا، علم رکھنے والا، ہر چیز پہ قادر ہے، اور رزق دینے والا ہے، رحمان ہے، پھر اس کے بعد جبار ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے ایک کمال کے اوپر ہے، اور اس ایک اینڈ جو اٹرنل جو ایک سٹیٹ ہو سکتی ہے نا، جو میکسیمم اچیومنٹ ہو سکتی ہے اس چیز کی، اس میں اللہ تعالیٰ کمال کے اوپر ہے، اور اس جیسا اور کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے تعریف۔ تو پاکی اور تعریف میں جو ڈفرنس ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا، وبی حمدی کا جو لفظ ہے اس میں 3 ٹکڑے، 4 ٹکڑے ہیں بلکہ۔ وا کا مطلب ہے اور، دوسرا ٹکڑا ہے بی کا مطلب ہے لیے، حمد کا مطلب ہے تعریف، اور کا مطلب ہے تیری۔ حمد کے ہم نے 2 مفہوم پڑھے تھے، تعریف اور شکر۔ اچھا، آگے ہے جی وتبارک اسمو کا، اور برکت والا ہے تیرا نام۔ اور تبارک، یہ مبارک یا تبارک برکت سے نکلا ہے، اس کا جو کا ہے آخر والا، یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ اسی کا حصہ ہے، مبارک کا حصہ ہے۔ تو تبارک برکت والا ہے۔ اسم کا یہ 2 ٹکڑے ہیں، اسم تیرا نام، اسم کا مطلب ہے نام، اور کا مطلب ہے تیرا، برکت والا ہے تیرا نام۔ وتعالی جدو کا، اور بلند و بالا ہے جدو بزرگی کا تیری، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی۔ ولا الہ غیرک، اور نہیں الہ یعنی معبود، غیرک سوائے تیرے، اور سوائے تیرے کوئی معبود نہیں۔ تو ثنا کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے الفاظ ہم جلدی جلدی لیتے ہیں، ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، 2 الفاظ ہیں، بی کا مطلب ہے کی، اور اللہ کی، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من کا مطلب ہے سے، الشیطان ہر قسم کا شیطان، الرجیم جو مردود ہے، رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا۔ تو شیطان جو مردود ہے یا جو دھتکارا ہوا ہے، ہر قسم کے اس شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے، اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ
شیطان جو ہے نا وہ شیطان کی آپ تجربہ اور شیطان کی عمر اور شیطان کا جو وسوسہ ڈالنے کا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کا تجربہ دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کتنی آسانی سے اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں یا آ سکتے ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اللہ کی پناہ میں آنا سمجھیں۔ تو اللہ کی پناہ میں آنے کی ہم بات کر رہے ہیں اس شیطان سے جو کہ دھتکارا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی کا مطلب ہے سے، اسمی نام، اللہ ہی اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم جو رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ رحمان اور رحیم میں ہم نے ڈفرنس پڑھا تھا۔ رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، جیسے طوفان ہوتا ہے نا طوفان، تو اسی طرح رحمان اور طوفان کے الفاظ ایک جیسے ہیں، تو اس طرح اس سے ذہن میں رکھیں کہ جس طرح طوفان کے اندر شدت ہوتی ہے، اس طرح رحمان کے اندر رحم کرنے کی شدت ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور رحیم کیا ہے؟ رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا۔ تو یہ دو ڈائمنشنز ہیں رحم کی، کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا۔ یہ نہیں کہ بھئی کسی دن بہت زیادہ رحم کیا اور کسی دن رحم نہیں کرے گا، بلکہ بہت زیادہ رحم بھی کرتا ہے اور مسلسل بہت زیادہ رحم کرتا ہے۔ تو یہ جو اس کی جو دو ڈائمنشنز ہیں، ان کو ملٹیپلائی کریں تو دیکھیں رحم کا وعدہ کتنا زیادہ ہے ہمارے رب میں۔ اس کے بعد اگلی جو سورہ فاتحہ کی آیات شروع ہوتی ہیں تو الحمد رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہے ہر قسم کی تعریف اور شکر۔ ال جو ہے نا یہ ہم نے دو طرح کا پڑھا ہے۔ ہم نے ایک وہ پڑھا ہے ال جو کہ کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا مسلمن سے المسلمو، تو المسلمو کا مطلب ہے کوئی خاص مسلمان۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے ال جو ساری جنس کو لے کے آتا ہے، یعنی کہ ہر قسم کا شیطان۔ الشیطان کا مطلب ہے ہر قسم کا شیطان، اور الحمد کا مطلب ہے ہر قسم کی تعریف اور شکر۔ للہ، لی کا مطلب ہے کے لیے، اور اللہ کا نام ہے، تو الحمد للہ اللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، رب کا مطلب ہے پالنے والا، اور عالمین کا مطلب ہے عالم۔ عالم کی جمع جو ہے دو طریقے سے ہو سکتی ہے، عالمون اور عالمین، تو یہاں پہ جو جمع استعمال ہوئی ہے وہ عالمین استعمال ہوئی۔ اچھا، رب العالمین کا مطلب ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا اسباق دیکھے تھے؟ تعریف اور شکر کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جی تعریفیں بھی تمام اللہ تعالیٰ کی، ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا، اور اسی طرح شکر بھی ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی ادا کرنا ہے۔ رب کا مطلب تھا پالنے والا۔ پالنے والے میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ اس میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی، امیجن کیا تھا کہ پالنے والے سے کیا مراد ہے، مفہوم کیا ہے پالنے والے کا۔ تو پالنے والے کا مطلب ہے کہ میرے ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔ اپنے خلیات کو دیکھیں، میرے اندر کروڑوں خلیے ہیں، اربہا خلیے ہیں، ان خلیوں کو پالنے والا، آکسیجن پرووائڈ کرنے والا، خوراک پرووائڈ کرنے والا کون ہے؟ یہ رب ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس وقت سے ابھی تک مجھے ہر لمحے ساری چیزیں مل رہی ہیں، تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ رب کر رہا ہے۔ میرے علاوہ اس دنیا میں اور جتنے انسان ہیں ان میں سے بھی ہر کسی کو ہر لمحے سب کچھ مل رہا ہے، آکسیجن مل رہی ہے، خوراک مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے۔ یہ سب کچھ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ یہ میرا رب پرووائڈ کر رہا ہے۔ انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، اور پھر اس کے بعد سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں ان سب کو پالنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ صرف ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، تو باقی بھی حیوانات کو دیکھیں، چرند پرند، ان سب کو پالنے والا میرا رب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ ساری وہ ہیں، یہ سارے وہ جانور ہیں یا وہ پرندے ہیں یا پودے ہیں، یہ وہ جاندار ہیں جو کہ آنکھ سے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ آنکھ سے نہ نظر آنے والے جاندار ہیں، جیسے بیکٹیریاز ہیں، وائرسز ہیں، فنگائے ہیں، چھوٹے چھوٹے باریک جو کہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپس اور الیکٹران مائکروسکوپس یوز کرنی پڑتی، ان تمام کو بھی پالنے والا میرا رب ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور ایسی مخلوقات ہیں جو کہ ان سے بھی نظر نہیں آتی، جیسے فرشتے ہیں یا جن ہیں یا شیاطین ہیں، ان ساروں کا اپنا اپنا ایک عالم ہے، اپنی اپنی دنیا ہے، ان سب کو پالنے والا بھی ہمارا رب ہے۔
تو رب العالمین ہونا ایک بہت بڑی بات، تو اس کو ہم نے امیجن کیا تھا۔ پھر الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ مالک یوم الدین کا مطلب ہے مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اس میں ہم نے مالک میں ہم نے تین قسم کے الفاظ پڑھے تھے۔ ایک تو یہ مالک ہے، میم کے اوپر کھڑی زبر کے ساتھ آپ کو مالک نظر آ رہا ہے، یا یہ میم الف کے ساتھ، میم الف ما لام کے، تو یہ مالک ہوتا ہے آنر، ٹھیک ہے، جیسے مالک ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کا مالک ہونا، ملکیت ہونا کسی چیز کی آپ کے پاس۔ تو دوسرا مالک جو ہے نا، وہ اس میں میم کے اوپر کھڑی زبر کی بجائے صرف زبر ہوگا، تو یہ ہے مالک کی۔ مالکی کا مطلب ہے بادشاہ۔ یہ ہم سورہ ناس میں نظر آئے گا، یہ ہمیں سورہ ناس میں ہے مالک الناس۔ اچھا، تیسرا جو ہے نا وہ ہے ملک، جس میں میم کے اوپر زبر کے بعد لام کے اوپر بھی زبر ہے، ملک۔ ملک کا مطلب ہے فرشتہ۔ تو یہ تین الفاظ جو ہیں یہ ہم نے پڑھے تھے۔ پھر یوم کا مطلب ہے دن، اور اس کی جمع ہم نے پڑھی تھی ایام، اور الدین کا مطلب ہے بدلے کا دن، اور دین کا دوسرا مطلب ہوتا ہے نظام زندگی، یہاں پہ ہے بدلے کے دن کا مطلب ہے۔ تو قیامت والے دن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی، اس میں سے ہم نے یہ سبق نکالا تھا۔ اور اس دن جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بندہ بات نہیں کر سکے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، اور سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، یہ ہے مالک یوم الدین۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے تیری ہی، صرف تیری ہی۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی استعانت چاہتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں۔ تو نعبد، آبادہ، ہم آج کل جو ہم افعال پڑھے ہیں اس میں ہے آبادہ، آبدو، تو وہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو اسی کا جو مضارع ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، نعبدو۔ اور نستعین جو ہے وہ بھی اس کورس میں تو ہم نے نہیں پڑھنا، اس کورس میں ہم مزید اس میں گرامر میں نہیں پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ ہم نے پڑھا نستعین کا مطلب ہے ہم عبادت، ہم مدد چاہتے ہیں۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ایاکا کا مطلب ہے صرف تیری ہی یا صرف تجھی سے۔ تو ایاکا نعبدو، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا نستعین، اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، تو ہدایت دے، نہ ہمیں، اہدنا، تو ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، صراط کا مطلب ہے رستہ، اور المستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ۔ تو ال کی وجہ سے یہ کوئی خاص رستہ ہے، الصراط المستقیم کا مطلب ہے کوئی خاص رستہ ہے جو کہ مستقیم بھی ہے، سیدھا ہے۔ اور سیدھا کیا مطلب ہے کہ یہ سیدھا تیری طرف آتا ہے۔ تو مستقیم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خط مستقیم، جو سیدھی لائن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خط مستقیم۔ تو اے دینا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ اس راستے کو آگے ایکسپلین کیا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ الذین کا مطلب ہے ان لوگوں کا جو، یا وہ لوگ جو، انعمتا، انعام کیا تو نے، تا ہم نے پڑھا تھا فعلا، فعلو، فعلتا، اسی طرح انعمتا، تو انعام کیا تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، علیہم بھی ہم نے ٹیبل میں پڑھا تھا، اللہ کا مطلب ہے ان پر، اور ہم جو ہے وہ ہم کی جگہ کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، تو ان سب پر۔ اور اس کی جو اسباق پڑھے تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا۔ وہ 4 کون کون ہیں؟ انعام کیا ہے وہ کون کون ہیں؟ وہ ہیں صالحین، شہداء، صدیقین، اور انبیاء۔ تو ان کی مثال ہم لے کے اور ان کی طرح ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ غیر المغضوب علیہم، غیر کا مطلب ہے یا نہ کہ وہ، یا سوائے ان کے، یا ان کے علاوہ۔ المغضوب ہم نے پڑھا تھا کہ جن پر غضب کیا گیا، معصوم، مظلوم ہم نے پڑھا تھا جس پر ظلم کیا گیا، اور مغضوب کا مطلب ہے جس پر غضب کیا گیا، علیہم، ان پر۔ تو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے غضب کن پر کیا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ہدایت ان تک پہنچ گئی، اور انہوں نے اس ہدایت کو سمجھ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مغضوب ہوا۔ ولد والین، اور
نہ جو گمراہ ہوئے. ضالین کا مطلب ہے گمراہ ہونے والے. یہ ہدایت کی کا الٹ ہے. ہم نے پڑھا تھا ہدایت کا الٹ ہے ضال. تو ضال کی جمع ہو سکتی ہے ضالون اور ضالین. تو یہاں پہ لفظ ضالین استعمال ہوا. ضالین کا مطلب ہے گمراہ ہونے والے. تو غضب تو ان پر کیا جن کے پاس ہدایت پہنچی، ہدایت ان تک آ گئی، انہوں نے ہدایت کو انڈرسٹینڈ کیا، سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس ہدایت کی پیروی نہیں کی، تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے غضب کیا. اور ضالین کون ہیں؟ ضالین وہ ہیں جن تک ہدایت پہنچی ہی نہیں، یا جن تک ہدایت پہنچی تو انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی طرح ہونا ہے کہ جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. دعا تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ ہونا بھی ہے، ہمیں کوشش بھی کرنی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی طرح ہونا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جن تک اللہ کی ہدایت پہنچی اور انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا بلکہ اس کے الٹ کیا، یا جن تک پہنچی اور انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآن سمجھنا یا قرآن سیکھنا ہمارے لیے کتنا ارجنٹ یا اٹ موسٹ امپورٹنس کا کام ہے. تعوذ اور سورہ فاتحہ سے ہم نے کامیاب انسان کی 12 عادات پڑھی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم نے پڑھا تھا کہ اپنی حفاظت کا خیال رکھیں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے شیطان کی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے پڑھا تھا ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کریں. الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم نے عادت سیکھی تھی کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ رب العالمین سے ہم نے دیکھا تھا کہ علم حاصل کریں اور کائنات میں تدبر کریں تاکہ اللہ کی بہترین تعریف کر سکیں، حمد کر سکیں اللہ کی. اور الحمدللہ کا دوسرا مطلب جو تھا شکر، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عادت نمبر 5 سیکھی تھی کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے بار بار شکر ادا کریں. الرحمن الرحیم کا ہم نے جو عادت سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ دوسروں پر رحم کیجئے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. مالک یوم الدین کے بارے میں ہم نے جو عادت سیکھی تھی وہ یہ کہ اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے، کوشش کریں کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے. ایاک نعبد، ہر کام میں عبادت کی نیت ہو. ایاک نستعین، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگی جائے. اہدنا الصراط المستقیم، ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کریں. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیشہ اچھے ماڈل یا نمونوں کے طریقے پہ چلنا. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہم نے سیکھا تھا کہ برے ماڈل یا برے نمونوں سے دور بھاگیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیروی سے ہمیں بچائے. سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہم نے یہ ایک حدیث بھی دیکھی تھی، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر لی، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، جو میرا بندہ مانگے گا میں اس کو دوں گا. پھر بندہ کیا مانگتا ہے؟ بندہ مانگتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت اور ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا جو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تجھے دیا. الحمدللہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہوا سیدھے راستے کی طرف دعا. سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی قرآن کی کوئی صورت ایڈ کرتے ہیں. صورت ایڈ کرنے کے بعد ہم پڑھتے تو صورتیں ہماری آگے آئیں گی، تو صورت ابھی فی الحال ہم چھوڑتے ہیں. اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور پھر چلے جاتے ہیں رکوع میں. رکوع میں ہم کیا کلمات پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا. تو سبحان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. نماز پڑھا ہوا آدھے گھنٹے میں. رب میں ہم نے پڑھا تھا کہ رب کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا. رب کا مطلب ہے پالنے والا. ربی میرا رب، ٹھیک ہے. 3 باتیں ہو گئی. ہم نے یہاں پہ 4 باتیں پڑھی تھی. ہم نے کہا تھا کہ رکوع کی تسبیح میں 4 باتیں ہم ذہن میں رکھیں گے جب ہم یہ پڑھیں گے. ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تو پاک ہے، اللہ پاک ہے. دوسرا رب ہے. تیسرا میرا رب ہے. اور چوتھا عظیم ہے. عظیم کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عظیم عظم ہڈی کو کہتے ہیں عربی میں.
تو وہاں سے ہی ذہن میں رکھیں، عظیم کا مطلب ہے ایسی عظمت والا جس کو کوئی جھکا نہ سکے۔ تو یہ کلمات ہم 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں دوبارہ اور کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سمیع یہ فعل ہے، اس کا ہم نے پورا ٹیبل پڑھا ہے۔ سمیع کا مطلب ہے اس نے سنا، اور اللہ یہ اللہ کے اوپر پیش ہے جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ سمیع اللہ، اللہ نے سنا۔ لیمن، لی کا مطلب ہے اس کے لیے یا لیے، اس کے لیے۔ من کا مطلب ہے جس نے، تو لیمن کا مطلب ہے اس کی جس نے۔ حامدہ حامدہ حمد کو کہتے ہیں یا تعریف، اور ضمیر ہے، تو سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح 3 دفعہ کرنے کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات اس کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرے، اور پھر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ کیسے؟ ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، والا کل اور تیرے ہی لیے ہے الحمد ہر قسم کی تعریف۔ اچھا، اس میں جو مین امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، ربنا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا ہمارا رب، ہم سب کا رب، اور ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ تو یہ جو ڈفرنس ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے، یہ صرف ایک زبر کی وجہ سے ہمارا رب سے اے ہمارے رب ہو گیا۔ واہ کا مطلب ہے اور، لاکا، یہ ہم نے لا کا پورا ٹیبل پڑھا تھا، لاکا تیرے لیے الحمد ہر قسم کی تعریف۔ اور پھر ایک اور کلمات یہ ہم نے پڑھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سے منسوب مسنون کلمات ہیں یہ، کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے تھے۔ مل السماواتی، ملا کا مطلب ہے بھرنا، سماوات کا مطلب ہے آسمان، تمام آسمان، سما کی جمع ہے سماوات، تو تمام آسمانوں کے بھرنے کے برابر۔ ومل الارض، اور بھرنے کے برابر زمین کے، الارض کہتے ہیں زمین کو۔ ومل اور بھرنے کے برابر، ماں کا مطلب ہم نے پڑھا تھا جو، بھر کر جو، بینہما، بینا کا مطلب ہے بیچ میں، درمیان، ہم کہتے ہیں نا بین بین، یا تو یہ درمیان، ہما وہ دو، ہم نے پڑھا تھا ہو اور ہم، ابھی پہلے جو QC1 ہے اس میں ہم نے یہ 2 لفظ پڑھے ہیں، ہم، ہو اور ہم کے درمیان میں ایک تسنیہ کے لیے ہما بھی استعمال ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا آگے جا کے ہم پڑھیں گے، فی الحال بس اتنا یاد رکھیں، بینہما، ان دونوں کے، کن دونوں کے؟ زمین اور آسمانوں کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کو بھی بھر دوں۔ وَمِلْءَ اور بھر دوں، بھر کر، ماں جو شیتا، انشاءاللہ جیسے ہم نے پڑھا تھا، شاء کا مطلب ہے اس نے چاہا، تو شاء کا ہی اگر آپ ٹیبل دیکھیں گے تو شاء، شاؤ، شیتا، شیتا کا مطلب ہے تو نے چاہا یا تو چاہے، تو ہم نے پڑھا تھا فعلتا، جس طرح فعلتا اسی طرح شیتا، فعلتا اسی طرح شیتا، تو تو چاہے۔ من کا مطلب ہے سے، شیئن کس چیز، وادو اس کے بعد۔ تو اس میں ہم یہ ان کلمات کا جو ہم نے دیکھا تھا، مطلب دیکھا تھا، وہ یہ تھا کہ آسمانوں کتنی تعریف کروں، ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہی ہے ساری تعریف، ہر قسم کی تعریف، اور کتنی تعریف؟ مل السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی بھرنے کے برابر، اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو چیز تو چاہے اس کو بھی بھر دیں تیری تعریف سے، اتنی تعریف ہے تیری۔ اور اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، اور سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی۔ اس میں ہم نے 4 باتیں وہی جو سبحان ربی العظیم میں پڑھی تھی، تو سبحان کا مطلب ہے پاکی، تو اللہ پاک ہے، تو یہ کلمات کہتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں ہم، کس ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب ہے، میرا رب ہے، اپنائیت کا احساس، اور العالی کا مطلب ہے سب سے بلند۔ کلمے سجدے میں ہم سب سے نیچے ہیں، زمین کے اوپر سر رکھا ہوا ہے، اور 7ویں آسمان سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور عرش پر اللہ موجود ہے، تو اللہ کیا ہے؟ سب سے بلند۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سجدے میں اللہ تعالیٰ، بندہ جو ہے وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، فزیکلی اتنا دور ڈسٹینس ہے، اتنا سب سے زیادہ میکسیمم ڈسٹینس ہے، لیکن
جو روحانی طور پر یا اسپرچولی یا جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے انسان، اللہ کا بندہ سجدے کی حالت میں، ٹھیک ہے، سجدے کرنے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں۔ تو اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ اتحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اتحیات کا مطلب ہے سبھی کولی باتیں، تحیہ سلام کرنے کو کہتے ہیں، تو سلام کرنا چونکہ ایک زبان سے کہا جا رہا ہے تو اسی لیے اتحیات کا مطلب ہے سبھی کولی باتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات صلات نماز کے لیے کو کہتے ہیں، تو والصلوات نماز چونکہ ایک بدنی عبادت ہے تو یہاں سے یاد رکھیں والصلوات کا مطلب ہے اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات طیبہ، طیب کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو طیب کرتی ہے، تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے، تو وہاں سے یاد رکھیں والطیبات اور سبھی مالی باتیں۔ تو تین چیزوں کی کمٹمنٹ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہر قسم کی قولی عبادت، ہر قسم کی بدنی عبادت اور ہر قسم کی مالی عبادت ہم صرف تیرے لیے ہی کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین دعائیں کرتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت و رحمت اللہ اور وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلامتی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، برحمت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات آپ کو ملیں، وبرکاتہ اور وہ جو رحمتیں یا جو نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملی ہیں وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے، مسلسل رہیں وہ آپ کے پاس اور ان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے۔ یہ تین دعائیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگنے کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علینا، اے اللہ سلامتی ہو ہم پر بھی، تو ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں کہ سلامتی ہو ہم پر بھی۔ سلامتی کا کیا مطلب پڑھا ہم نے؟ کہ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہیں۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی اور پر، عباد ہم نے پڑھا تھا عبد کی جمع ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ اور عباد اللہ اللہ کے بندے، تو اللہ کے بندوں پر، الصالحین جو نیک ہیں، تو صالح کی جمع ہم نے پڑھی تھی صالحون اور صالحین، تو یہاں پہ صالحین استعمال ہوا۔ تو تین عبادتوں کی کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے لیے، تین دعائیں اپنے نبی کے لیے، اور اس کے بعد اپنے لیے سلامتی کی دعا، اور پھر تمام صالح لوگوں کے لیے، صالح اللہ کے جو بندے نیک بندوں کے لیے ہم سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمات ہم وضو میں بھی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، وضو کی دعا میں، تو ان پہ ان سے ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور دوسرا اس کا حصہ ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، اللہم اے اللہ، صلی رحمت بھیج، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلا اور پر، آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ آل محمد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آل محمد میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جن کو اہل بیت بھی کہتے ہیں، اہل محمد، اور دوسرے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یا فالورز۔ تو ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، مسلمان ہیں، تو اس لیے ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہیں۔ تو ہم اس میں بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں صرف دعا کریں بلکہ اپنے لیے بھی دعا کریں۔ تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما کا مطلب ہے جیسے، کا جو لفظ ہے حرف ہے، کا حرف ہے، اس کا مطلب بھی ہے جیسے، اور کما کا مطلب بھی ہے جیسے۔ صلیتا رحمت بھیجی تو نے، جیسے ہم نے پڑھا تھا فعلتا تو نے کیا، اور اسی طرح ہے
فعلتا تو نے کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، صلیتا تو نے رحمت بھیجی، علی محمد علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، انکا بے شک تو، انا ہم نے وہ چار لفظ جو پڑھے تھے ان میں پڑھا تھا انا کا مطلب ہے تو، حمید کا مطلب ہے تعریف کے، حمد حمد سے نکلا ہے حمید، حمید کا مطلب ہے تعریف کے قابل، اور مجد جد سے نکلا ہے مجید، مجید کا مطلب ہے بزرگی والا، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ تو اس میں ہم نے جو ایک پوائنٹ دیکھا تھا وہ یہ دیکھا تھا کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجیں، جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو اس میں سے ایک سبق ہم نے یہ نکالا تھا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے مذاہب کے لوگ مانتے ہیں، اپنا نبی مانتے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقبول ہو جائیں لوگوں کے نزدیک، اور لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائیں۔ دوسرا جو حصہ تھا اس میں دو لفظی فرق ہیں، بارک اور بارکتا۔ بارک کا مطلب ہے برکت عطا فرما، بارکتا برکت عطا کی تو نے۔ تو یہاں پہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے رحمت کی دعا مانگی، اور یہاں پہ ہم برکت کی دعا مانگ رہے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے، جیسے اللہ نے برکت عطا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ اچھا، درود کے بعد ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، درود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، تو درود کے بعد ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اپنے لیے جو دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، بہت ساری دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، ان میں سے ایک ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اے ہمارے رب، آتینا آتی تو دے، نہ ہمیں تو دے ہمیں، فی الدنیا فی کا مطلب ہے میں، الدنیا دنیا میں، حسناتن یہ حسن کی مؤنث ہے حسناتن، اس کا مطلب ہے بھلائی، وفی الآخرات اور آخرت میں حسناتن بھلائی، واقعنا اور یہ تین ٹکڑے ہیں، واقعنا یہ ہم نے پڑھا تھا تین ٹکڑے ہیں، وا کا مطلب ہے اور، کی کا مطلب ہے بچا، اور نا کا مطلب ہے ہمیں، اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے، نار کا مطلب ہے آگ، اور عذاب بن نار کا مطلب ہے آگ کے عذاب سے۔ اس میں جو اسباق ہم نے دیکھے تھے وہ حسنات دیکھی تھی۔ دنیا کی حسنات کیا ہیں؟ تو دنیا کی حسنات میں مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، عزت شہرت ہے، اس کے علاوہ علم ہے، اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں دنیا کی بھلائیوں میں شامل ہیں۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو بھی ان میں سے کوئی بھی اگر چیز آخرت سے دور کر دے، آخرت کی کامیابی سے دور کر دے، تو وہ پھر بھلائی نہیں رہتی۔ اور آخرت کی بھلائی میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ آخرت کی بھلائی میں عذاب سے چھٹکارا، آگ سے چھٹکارا، پھر جنت کا مل جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ ساری چیزیں آخرت کی بھلائیوں میں شامل ہیں۔ اور آخر میں ہم عذاب سے، آگ کے عذاب سے بھی بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ نماز کے بعد کی ایک اہم دعا جو ہم نے جس کے بارے میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ تلقین کی کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگیں، وہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اے اللہ، اعنی یہ دو لفظ ہیں، اعن کا مطلب ہے تو مدد فرما، نی میری، اللہ کا مطلب ہے پر، ذکر کا تیرا ذکر، و شکر کا اور تیرا شکر، و حسن عبادت اور بہتر، حسن کا مطلب ہے بہتر یا اچھی، عبادت تیری عبادت۔ تو اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ تو نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اے اللہ تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت کرنے کا جو حق تھا وہ میں حق ادا نہیں کر سکا، تو اے اللہ تو ہی میری مدد فرما کہ میں تیری مزید بہتر طریقے سے، یا جس طرح جو حق ہے تیرا ذکر کرنے کا، تیرا شکر کرنے کا، تیری عبادت کرنے کا، وہ میں کر سکوں۔
یا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے دوران تو اے اللہ میں نے تیرا ذکر کی بھی کیا، تیرا شکر بھی کیا اور تیری عبادت بھی کی، اب میں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر جاؤں گا یا نماز کے ماحول میں سے نکلوں گا تو میری مدد فرما کہ میں اس کے بعد بھی تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری عبادت، اپنے معاملات میں بھی تیری عبادت کرتا رہوں۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے نماز کے کانٹینٹ ختم ہوا، اس کے بعد ہم نے سورہ اخلاص بھی لی تھی۔ سورہ اخلاص کو لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ اس کا تھا، کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے یا کہہ دو، ہوا وہ، اللہ اللہ کا نام ہے، احد کا مطلب ہوتا ہے یکتا۔ واحد اور احد میں ہم نے ڈفرنس دیکھا تھا کہ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، وہ ایک جس کی جمع پاسبل ہے، واحد جمع، ٹھیک ہے، اور احد کا مطلب ہے وہ ایک، وہ اکیلا یکتا یا ایک جس کی جمع پاسبل ہی نہیں ہے، اس جیسی کوئی ہستی ہی نہیں۔ تو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے یا ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اللہ کا نام ہے، الصمد کا مطلب ہے بے نیاز۔ تو اس میں ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندوں، اگر تم سب کے سب جن و انس مل کر، اور تم سب کا دل جو ہے وہ ایسا نیک ہو جائے جیسا جو روئے زمین پر سب سے نیک شخص ہے اس جتنا نیک ہو جائے تم سب کا دل، تو بھی میری بادشاہت میں ایک قطرے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم سب جن و انس مل کر تم سب کا دل جو ہے وہ اتنا شقی القلب ہو جائے، جو سب سے زیادہ سخت یا سب سے زیادہ گناہ گار انسان کے دل جتنا، تو بھی میری بادشاہت میں سے ایک قطرے کی کمی نہیں کر سکتے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد۔ لم جب سامنے آیا تو ذکر کرتے چلیں کہ چار الفاظ ہم نے پڑھے تھے قرآن کریم میں نہیں کے لیے، لا، جیسے ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، ما، لم اور لن۔ لم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی میں جب کسی چیز کی نفی کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں لم، اور لن کے بارے میں کیا ہے کہ جب مستقبل میں کسی چیز کی نفی کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں لن، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار الفاظ یاد رکھیں۔ تو لم کا مطلب ہے نہیں، یا لد کا مطلب ہے وہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، یالد کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا، تو نہیں اس نے پیدا کیا، ولم یولد اور نہ وہ پیدا ہوا۔ تو یالد اور یولد جو ہے یہ ایک ہی مادے میں سے نکلے ہیں، والدہ میں سے نکلے ہیں، اور یالد اور یولد میں جو ڈفرنس ہے وہ ہے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ یالد کا مطلب ہے کہ وہ پیدا، اس نے جنا، یالد کا مطلب ہے اس نے جنا، اور یولد کا مطلب ہے وہ جنا گیا۔ تو لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم اور نہیں، یکن یکن لہو کوئی ہے اس کے لیے، کفون، کف کا مطلب میں نے پڑھا تھا برابری، تو کفون احد کوئی بھی اس جیسا یا اس کی برابری کا، اس کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو سورت ہے سورہ اخلاص، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں عام طور پہ جو تین طرح کے اسباق ہیں، ایک ان میں سے جو پہلا سبق ہے وہ ہے توحید کا سبق، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت یا قیامت کی تبشیر، قیامت کے دن کی خوشخبری یا اس کا انذار، یعنی کہ اس کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے، اور تیسری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، معاملات، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، تو ایک تہائی حصہ جو ہے وہ صرف توحید کے بارے میں ہے، تو اس لیے سورہ اخلاص کو قرآن کا ایک تہائی کہا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص سورہ اخلاص پڑھ لے گا تو وہ ایک تہائی قرآن کا ثواب اس کو ملے گا۔ سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا ہے؟ عقیدے کو خالص کرنے والی صورت ہے یہ۔ تو عقیدہ جو ہے وہ خالص کس طرح ہوگا؟ جب چار چیزوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا اللہ تعالیٰ کی یکتائیت کو مانیں گے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ ذات میں ایک ہے اللہ،
ٹھیک ہے، صفات میں ایک ہے، حقوق میں ایک ہے، اختیارات میں ایک ہے۔ ذات میں ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے۔ صفات میں ایک ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس جیسی صفات کسی اور کی نہیں ہے۔ حقوق میں حقوق میں ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اور اختیارات میں ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قانون سازی، حلال حرام، ان ساری چیزوں کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اس طرح جب ان چار چیزوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے تو یہ وحدانیت کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے، وہ کمپلیٹ ہوگا۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا جو ہمارے لیسنز کا 11 لیسنز کا اے پارٹ ہے وہ ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر آسان ہے، ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ اس میں کیا کمپوننٹس ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ تو اس کی ہم نے بہت پریکٹس کی ہے، تو انشاءاللہ ہم سب کو آتا ہوگا۔ میں کوئکلی ان ساری چیزوں کے اندر سے ہوتا ہوا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم نے ضمائر سیکھے۔ ہم نے سیکھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نانو۔ تو اب یہ اشاروں کے ساتھ میں کر رہا ہوں تو آپ کو پتا ہے ہوا کا مطلب ہے وہ ایک مرد، ہم کا مطلب ہے وہ سب مرد، انتا کا مطلب ہے آپ ایک مرد، انا میں، انتم آپ سب، اور نحنو ہم سب۔ ٹکڑے ہم نے پڑھے تھے، ہم نے پڑھا تھا ہو اس کا، ہم ان سب کا، ہو ہم کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہم سب کا، ہو ہم کا یہ کم نا۔ اور یہ ٹکڑے جو ہے قرآن مجید کے ہر بہت سارے حروف اور اسماء اور افعال کے ساتھ مل کر قرآن کریم کی ہر لائن میں ایک ٹکڑا نظر آئے گا آپ کو، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی، ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ جو ہے نا، عربی میں کلمے 3 قسم کے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم جو ہے وہ کیا ہے کہ کسی چیز کا نام یا کسی کی صفت۔ تو ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کتابن، یہ ایک اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اسم کی ایک نشانی پڑھی کہ آخر میں تنوین ہو سکتی ہے، یعنی کہ ڈبل پیش، ڈبل زبر کتابن، یا ڈبل زیر کتابن، تو یہ اسم ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کوئی عام اسم ہے۔ کتابن کا مطلب ہے عام اسم ہے۔ تو عام اسم کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اس سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، یہ ایک عام اسم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نے اس کو خاص کرنا ہوتا ہے تو ہم اس سے پہلے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں۔ تو الف لام لگانے سے وہ اسم خاص ہو جاتا ہے، یعنی کہ کسی خاص کتاب کی بات کرنی ہوگی تو آپ کہیں گے الکتابو، تو تنوین آخر سے ختم ہو جائے گی اور شروع میں الف لام لگ جائے گا۔ تو کیا بنے گا؟ کتابو سے الکتاب۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جمع کیسے بنائیں گے۔ جمع بنانے کا ایک طریقہ ہے، جب آپ مذکر کی جمع بنائیں گے تو آخر میں واو نون یا نون لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ مسلمون کی جمع، مسلمون جب آخر میں ڈبل پیش ہوگی تو اس کی جب جمع بنائیں گے تو واو نون سے بنے گی، تو یہ بنے گی مسلمون کی جمع ہوگی مسلمون۔ مسلمن اور مسلمن کی جو جمع ہے وہ بنے گی یا نون سے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمن کی جمع ہوگی مسلمین اور مسلمین کی جمع بھی ہوگی مسلمین۔ تو یہ ایک طریقہ ہے واو نون اور یا نون لگا کے۔ تو اس طرح ہم نے 2 باتیں سیکھی۔ ایک تو یہ کہ اسم کے آخر میں، یا تو 3 باتیں سیکھی۔ ایک تو یہ کہ اسم کے آخر میں تنوین ہو سکتی ہے، ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر، یا اس کے شروع میں الف لام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ جمع ہے تو اس کے آخر میں واو نون یا نون ہو سکتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہوگی۔ پھر ہم نے جو ضمائر پڑھے تھے ان کے ساتھ ان کو جوڑ کر جب پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ جب واحد ہوگا، ضمیر جب واحد ہوگی تو اس کے ساتھ اسم بھی واحد استعمال ہوگا۔ ہوا مسلم، انتا مسلم، انا مسلم۔ اور جب یہ ضمیر جمع ہوگی تو جو اسم استعمال ہوگا وہ بھی جمع ہوگا۔ ہم مسلمون، انتم مسلمون، نحن مسلمون۔ ٹھیک ہوگا؟ کلیئر ہے یہاں تک؟ الحمدللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا 4 الفاظ پڑھے تھے جو کہ سوالیہ جملے بنانے کے لیے کسی بھی جملے سے پہلے لگ سکتے ہیں۔ یہ کیا کیا ہیں؟ حل کا مطلب ہے کیا، حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے۔ آ کا مطلب ہے کیا، انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں۔ من کا مطلب ہے کون، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے۔
ما کا مطلب ہے کیا، ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے۔ اچھا اگلا سبق تھا جی مذکر سے مؤنث بنانا۔ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے ہم آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، مسلم کی جمع مسلمن کی مؤنث بنانی ہوگی تو بنے گی مسلماتن، یہ گول تا جو ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمن کی جمع بنے گی مسلماتن، مومنن کی جمع بنے گی مؤمنتن، صالحن کی جمع بنے گی صالحتن، سوری جمع کہہ رہا ہوں، مؤنث بنے گی صالحتن، کافرن کی مؤنث بنے گی کافرتن، اور مشرکن کی مؤنث بنے گی مشرکتن، ٹھیک ہے، یہ بھی آسان ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم نے ضمائر میں جیسے پڑھا تھا ہوا، دائیں ہاتھ سے ہوا، تو بائیں ہاتھ سے ہم نے دیکھا تھا ہیا۔ ہوا کا مطلب ہے وہ مرد، تو ہیا کا مطلب ہے وہ عورت۔ تو اس طرح یہ ضمائر ہماری 7 ہو گئی، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اور آخر میں ہیا۔ تو جب ہم جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ مذکر کے ساتھ واحد کے ساتھ واحد استعمال ہوگا، جمع کے ساتھ جمع استعمال ہوگا، اسی طرح مؤنث کے ساتھ مؤنث ضمیر استعمال ہوگی۔ تو جب مسلمتن کے ساتھ ہم نے اشارہ کرنا ہوگا تو ہم کہیں گے ہی یا مسلمتن، ہی یا مومنتن، ہی یا صالحتن، ہی یا صابرتن، ہی یا کافرتن۔ اور جو ضمائر کے ٹکڑے ہم نے پڑھے تھے ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، اس میں جو ہم نے مؤنث پڑھی ہے وہ پڑھی ہے ہا۔ ہو کا مطلب ہے اس مرد کا، اور ہا کا مطلب ہے اس عورت کا۔ مثال ہم نے پڑھی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو اس سے، ابو بکر چونکہ مرد کا نام ہے تو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، اور عائشہ چونکہ عورت کا نام ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ راضی ہو اس عورت سے۔ اور جس طرح ہم نے ضمائر پڑھے تو ہم نے پڑھا تھا ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، تو اسی طرح ہم نے آخر میں پڑھا ربوہا۔ پھر ہم نے پڑھا دینہ، دینہم، دینکا، دینی، دینکم، دیننا، دینہا۔ کتابہ، کتابہم، کتابکا، کتابی، کتابکم، کتابنا، کتابہا۔ تو میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں لیکن امید کر رہا ہوں کہ ساروں کو یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، کیونکہ یہ ہم بہت دفعہ پریکٹس کر چکے ہیں، بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ سکتے ہیں درمیان میں، ٹھیک ہے۔ جمع، مؤنث کی جمع ہم نے بنانی سیکھی، تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ گول تا کو ہٹا کے آخر میں الف تے لگا دیں گے، تو الف تے لگا دیں گے تو مؤنث کی جمع بن جائے گی۔ جیسے مسلماتن کی جمع بنے گی مسلماتن، مومنتن کی بنے گی مومناتن، صالحاتن کی جمع بنے گی صالحاتن، کافراتن کی کافراتن، اور مشرکاتن کی مشرکاتن۔ اور پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جس طرح واو نون اور یا نون ہے تو اسی طرح تن اگر ہے تو الف تے کے اوپر بھی تن ہی ہو پیش ہوگی، تنوین ہوگی، ٹھیک ہے۔ مسلماتن کی جمع مسلماتن، لیکن مسلمتن ہو یا مسلمتن ہو تو اس کی جمع بنے گی مسلماتن سے۔ مسلماتن جو ہے یہ کوئی لفظ نہیں ہے عربی کے اندر، تو مسلماتن یا مسلماتن۔ اچھا اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے 7 حروف اور 2 اسما۔ حروف کون کون سے تھے؟ لا، من، ان، فی، الا، اور بی، فی، الا، اور الا، یہ 7 حروف پڑھے تھے ہم نے، اور 2 اسم پڑھے تھے ما اور اندا، اور ان کو ہم نے ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تھا، ضمائر کے ساتھ جوڑا تھا، تو یہ کیا بنے تھے؟ اب یہ میں تیزی سے پڑھوں گا، آپ کو سارے یہ آتے ہیں تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا۔ منہ، منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا۔ انہ، انہم، انا، ان کا، انی، انکم، انا، اور انہا۔ یہ الفاظ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جی بی، فی، اور اللہ، تو اس کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بیہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، بہا۔ فی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا۔ علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ یہ
اور آخری تین جو سیٹ تھے وہ تھے الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا، معاہو، معاہم، معاکا، معی، معاکم، معانا، معاہا، اندہ، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا، اندہا۔ تو یہ 63 الفاظ بنے ٹوٹل، جو قرآن کریم میں 10,000 سے زائد دفعہ ہیں۔ تو تقریباً ہر لائن میں ہمیں یہ الفاظ مل جاتے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان کے لیے پھر ہم نے مثالیں بھی پڑھی تھی، ان کو یاد، ان کے مطلب یاد رکھنے کے لیے۔ لی کے لیے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ من کے لیے مثال ہم نے پڑھی تھی من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے۔ اور ان کے لیے مثال ہم نے پڑھی تھی رضی اللہ عنہ، راضی ہو اللہ، اللہ راضی ہو ان سے، اس سے۔ تو ان کا مطلب ہے سے۔ اچھا، اسی طرح بی کے لیے مثال ہم نے پڑھی تھی بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو یہاں پہ اس کا مطلب ہوا سے۔ فی کے لیے مثال ہم نے پڑھی تھی فی سبیل اللہ، فی کا مطلب ہے میں، تو یہاں پہ فی سبیل اللہ میں۔ اللہ کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی السلام علیکم، آپ سب پر سلامتی ہو، تو یہاں پر مطلب ہے پر، ٹھیک ہے۔ اور الہ کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی طرف، ان للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اور ہم سب نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ تو الہ کے لیے کا مطلب ہو گیا طرف۔ معا کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، مثال پڑھی تھی اور مطلب اس کا تھا ساتھ۔ اندہ کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی کم ریالن اندہ کا، اور اس کا مطلب ہم نے پڑھا تھا پاس، کتنے ریال ہیں تمہارے پاس۔ تو الحمدللہ یہ حروف ہمارے ختم ہوئے، اور 2 اسماء بھی تھے ان میں۔ پھر ہم نے پڑھا اسم اشارہ۔ اسم اشارہ بہت آسان تھا، ہم نے اس طرح پڑھا حاذا یہ مذکر چیز، حاذہی یہ مؤنث، حاذا یہ مذکر، حاذہی یہ مؤنث، اور ہاؤلائی یہ سب۔ اور دور کے لیے ہم نے پڑھا تھا ذالکا وہ مذکر، تلکا وہ مؤنث، اور اولائکا وہ سب۔ حاذا، حاذہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا، یہ اس میں اشارہ ہیں، تو یہ بھی اسماء ہیں، یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا جی، پھر آخری جو چیز تھی وہ تھی فعل۔ فعل ہم نے پڑھا تھا کہ عربی میں عام طور پہ افعال جو ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں، 99% الفاظ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، جیسے فعلا، فاتحہ، نصرہ، ضربہ۔ پہلا کلمہ ہم ان کو کہیں گے فا کلمہ، دوسرے کو کہیں گے عین کلمہ، تیسرے کو کہیں گے لام کلمہ۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ ماضی جو کمپلیٹ ہو چکا، مضارع جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا یا ہو رہا ہے یا ابھی مستقبل میں ہونا ہے، اور فعل امر کا مطلب ہے حکم دینا یا گزارش کرنا۔ پھر ہم نے فعلا کا ٹیبل پڑھا، تو یہ سانچہ ہم نے پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا فعلا، فعلو، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ تو روانی میں ہم نے اس کو اس طرح پڑھا تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ الحمدللہ۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن کریم میں 9,000 الفاظ، افعال کے الفاظ جو ہیں وہ اس پیٹرن پہ ہیں۔ پیٹرن کا کیا مطلب ہے کہ ہم فا، عین اور لام کلمہ میں الفاظ چینج کرتے جائیں گے تو ہمارے ٹیبل چینج ہوتے جائیں گے۔ جیسے فعلا سے جعلا بنانا ہو تو پہلا حرف چینج کریں گے تو کیا بنے گا؟ جعلا۔ اور جعلا کا ٹیبل کیسے بنے گا؟ ایسے، فعلا کا یہ تھا، جعلا کا یہ، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا۔ اچھا، پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ جی افعال کے 4 اہم نمونے ہم نے اس کورس میں پڑھنے ہیں۔ یہ 4 کون کون سے گروپس ہیں؟ ان گروپس کو ہم کہتے ہیں فاتحہ کا گروپ، ناصرہ کا گروپ، دارابا کا گروپ، اور سامیہ کا گروپ۔ آپ کی بک کی بیک سائڈ پہ ایک نیمونک لکھا ہوا ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے قرآن کھولو گے فاتحہ، فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا، تو قرآن کھولو آواز نہیں گے آ رہی ڈاکٹر صاحب فاتحہ۔ آپ کی بالکل۔ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی دارابا، اس لیے سن لو سامعہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی بک کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب ہم نے پہلا جو سیٹ پڑھا تھا اس میں 3 افعال پڑھے تھے، فعلا، فاتحہ، جعلا، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں ہم نے، ان تینوں کی پریکٹس ہم نے کر لی۔
تو ہم آگے چلتے ہیں. دوسرا سیٹ جو ہے وہ ہے ناصرہ کا. ناصرہ، خالقہ، عبدہ اور ذکرہ، اس میں یہ 4 افعال آتے ہیں. تو ناصرہ کا ٹیبل کیسے بنے گا؟ ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. خالقہ کا ٹیبل ہے خالقہ، خالقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. ذکرہ کا ٹیبل پڑھا تھا ہم نے، ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. اور عبدہ کا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا عبدہ، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا. الحمدللہ. یہ سارے یہ افعال ہم بہت تیزی سے پڑھے ہیں کیونکہ یہ سارے ہم لوگ پریکٹس کر چکے ہیں اور یہ سارے آپ کو آتے ہیں. اگر کسی قسم کی کوئی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تیسرا سیٹ جو تھا وہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ صرف ایک ہی فعل ہے، وہ ہے داربا. تو داربا کا ٹیبل کیسے ہے؟ داربا، داربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا. تو اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے جو 3 ٹیبلز ہیں ان میں فعل ماضی میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، وہ بالکل سیم ہے. چوتھا جو گروپ ہے اس میں فعل ماضی میں جو عین کلمہ ہے اس میں آپ کو زیر نظر آئے گی. تو یہ بنے گا سامیہ، عالمہ اور عاملہ. اس جی کے سر آپ کی آواز تین نہیں آ ارکان ہم رہی نے ہے. پڑھے. ایک سسٹر کہہ رہی ہے میری آواز نہیں آ رہی. کیا ساروں کو نہیں آ رہی یا صرف انہی سسٹر کو نہیں آ رہی؟ سر ہمیں تو آواز بہت ٹھیک آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک آ رہی ہے. میرا خیال ہے سسٹر آپ کی طرف کوئی مسئلہ ہے، میری طرف بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. تو آپ ذرا ریکنیکٹ کریں گی تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، چوتھا سیٹ جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے سامیہ، عاملہ اور عالمہ. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں عین کلمے میں زیر نظر آتی ہے، تو یہی زیر جو ہے یہ پورے ٹیبل میں چلے گی. سامیہ، سامیو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا. عالمہ، عالمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. اور عاملہ، عاملو، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا. تو اس طرح یہ ابھی تک جو ہم نے افعال پڑھے ہیں بس وہ یہی ہیں. تو الحمدللہ یہ سارے آپ لوگوں نے ان کی پریکٹس کی ہوگی، ان کو یاد کیا ہوگا، تو اشاروں کے ساتھ ان کو سمجھنا جو ہے وہ کوئی آسان کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان ہے الحمدللہ. تو اس طرح ہمارا یہ سبق جو ہے وہ سبق نمبر 1 سے 11 تک ختم ہوا. ہم نے ٹوٹل 131 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن کریم میں 30,797 بار آئے ہیں. یاد رکھیے قرآن کریم میں کل 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.